انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی ہم نے شروع کی۔ ملک سے باہر ہندوستان کی پہلی حکومت ہم نے قائم کی۔ ہم نے ہی سب سے پہلے ملک کی مکمل آزادی کی مانگ کی۔ انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ سب سے پہلے ہم نے ہی بلند کیا۔ ہم نے ہی گاندھی جی کو مہاتما کے خطاب سے نوازا۔ ہم نے ہی ہندو مسلمان ایکتا اور بھائی چارے کی نیو ڈالی۔ پاکستان بنانے کا ہم نے سختی سے وروध کیا۔ لوگ ہمیں جمعیت علماء ہند کہتے ہیں۔ ہم جیتی جاگتی ایک مثال ہیں بھارت کی انیکتا میں ایکتا کی۔ اپنی آخری سانسیں گن رہے مغل سامراجیہ کا اس دن انت ہو گیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلی پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے مغل بادشاہ شاہ عالم کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس دن دعویٰ کیا خلق خدا کا، ملک بادشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کی۔ اس کے جواب میں دلی کے شاہ عبد العزیز نے مسلم علماء کی طرف سے ایک فتویٰ جاری کر کے کہا ملک غلام ہو گیا ہے، ملک کو آزادی دلانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ سن 1857 میں ہوئی بغاوت سے جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی تو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا علماء باغی سپاہیوں کے ساتھ کھل کر میدان میں اتر آئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مولوی ملے پکڑو اور مار ڈالو۔ چنانچہ مولوی کون ہے اس کی علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ جس کے منہ پر داڑھی ہو یا لمبا کرتا ہو۔ 50,000 سے زیادہ داڑھی کرتے والے اس کے بعد پورے ملک میں قتل کیے گئے۔ دلی اور اس کے قرب و جوار میں جہاں علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے، ان علاقوں میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ شاید فلاں گاؤں میں 12 علماء تھے، شاید کوئی وہاں مل جائے۔ وہاں پہنچتے تو کوئی نہیں، دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، اور جب لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی تو بنا جنازے کے دفن کر دیتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی۔ ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے۔ اور لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا۔ علماء نے ہی بھیج دیا گیا جہاں کئی سال انہیں جیل کی کال کوٹھی میں بتانے پڑے۔ اپنی اس ناکامیابی سے علماء یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے
कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वे हिंदुस्तान की गुलामी को खत्म नहीं कर सकते। उलेमा ने सन 1919 में जमीयत उलमाए हिंद के नाम से एक नई तंजीम शुरू की और जन आंदोलन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नया हथियार बनाया। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है जंग आज़ादी के। ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब फियर इतना छा चुका था लोगों के माइंड पे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचना भी लोगों ने छोड़ दिया था। ऐसा जहन बन चुका हो, आप अपने रूलर से इतने मरूब हो चुके हो कि आपकी आजादी की ख्वाहिश मर चुकी हो, ऐसे वक्त में कुछ लोग उठें और आपके दिल में आजादी की ख्वाहिश को जगा दे, इससे बड़ा कोई रोल नहीं हो सकता। गांधी जी के साथ जंग आजादी के हर मोर्चे पर जमीयत नेता कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। 5 अगस्त 1942 को जमीयत ने जब सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो पूरे मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान को ना आए। वो तो यही कहते थे कि तुम लोग धोखे में मुब्तला और मुल्क को तबाह कर रहे हो और बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। जमीयत तो बहुत मुखालिफ थी पाकिस्तान बनने के। बहुत ज़्यादा शद्दत के साथ मौलाना हफीजुर रहमान जो मुजाहिद मिल्लत गुजरे हैं, गांधी जी के बहुत करीब थे, बहुत कोशिश करते रहे वो गांधी जी से कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए और जलसों में बड़े बड़े जलसों में शदीद मुखालफत करते रहे, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। उन पे उन्होंने मुस्लिम वालों ने हमले भी कराए और उन्हें जो है कि परेशान करने की बहुत कोशिश की गई, मगर सब बर्दाश्त करते रहे और मुस्लिम लीग की मुखालफत करते रहे बराबर। मुल्क के